اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ ومن اور جو کوئی یولہم ان سے پھیرے یومئذ اس دن دبرہ اپنی پیٹھ الا سوائے متحرفن گھات لگاتا ہوا لقتال جنگ کے لیے او یا متحیزن جا ملنے کو الا فئتن اپنی جماعت کی طرف فقد باء پس وہ لوٹا بغضب غصے کے ساتھ من اللہ اللہ سے ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم وبئس المصیر اور بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ اور جو کوئی ان سے پھیرے پیٹھ اس دن مگر یہ کہ ہنر کرتا ہو لڑائی کا یا جا ملتا ہو فوج میں، سو وہ پھر اللہ کا غضب لے کر اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ استثناء دو حالتوں کا ہے، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، یعنی جنگ کے وقت پشت پھیرنا صرف دو حالتوں میں جائز ہے۔ ایک تو یہ کہ میدان سے پشت پھیرنا محض ایک جنگی چال کے طور پر دشمن کو دکھلانے کے لیے ہو، حقیقتاً میدان سے ہٹنا مقصد نہ ہو، بلکہ مخالف کو ایک غفلت میں ڈال کر یک بارگی حملہ پیش نظر ہو۔ یہ معنی ہیں الا متحرفا لقتال کہ کیونکہ تحرف کے معنی کسی ایک جانب مائل ہونے کے آتے ہیں۔ دوسری استثنائی حالت اس میں میدان سے پشت پھیرنے کی اجازت ہے، یہ ہے کہ اپنے موجودہ لشکر کی کمزوری کا احساس کر کے اس لیے پیچھے ہٹیں کہ مجاہدین کی مزید کمک حاصل کر کے پھر حملہ آور ہوں۔ او متحیزا الی فئۃ کی یہی معنی ہیں، کیونکہ تحییز کی لفظی معنی انضمام اور ملنے کے ہیں، اور فے کے معنی جماعت کے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی جماعت سے مل کر قوت حاصل کرنے اور پھر حملہ کرنے کی نیت سے میدان چھوڑے تو یہ جائز ہے۔ یہ استثناء ذکر کرنے کے بعد ان لوگوں کی سزا کا ذکر ہے جنہوں نے استثنائی حالت کے بغیر ناجائز طور پر میدان چھوڑا یا پشت موڑی۔ ارشاد ہے فقد باء بغضب من اللہ، یعنی میدان سے بھاگنے والے اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ان دونوں آیتوں میں سے یہ حکم معلوم ہوا کہ فریق مقابل کتنی ہی زیادہ تعداد اور قوت و شوکت میں ہو، مسلمانوں کو ان کے مقابلے سے پشت پھیرنا حرام ہے، بجز دو استثنائی صورتوں کے، یہ کہ پشت پھیرنا بھاگنے کے لیے نہ ہو بلکہ یا تو پینترا بدلنے کے طور پر ہو یا کمک حاصل کر کے دوبارہ حملے کرنے کی قصد سے ہو۔ غزوہ بدر میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، اس وقت یہی حکم عام تھا کہ خواہ کتنی بڑی تعداد سے مقابلہ ہو جائے اور اپنی تعداد سے ان کی کوئی نسبت نہ ہو، پھر بھی پشت پھیرنا اور میدان چھوڑنا جائز نہیں۔ میدان بدر میں یہی صورت تھی کہ 313 کا مقابلہ تگنی تعداد یعنی 1000 سے ہو رہا تھا۔ بعد میں تخفیف کے احکام سورہ انفال کی آیت 65 اور 66 میں نازل ہوئے، اور آیت نمبر 65 میں 20 مسلمانوں کو 200 کافروں کے اور 100 مسلمانوں کو 1000 کافروں کے مقابلے میں جہاد کرنے کا حکم ہے، اور یہی آیت 66 میں مزید تخفیف کا یہ قانون بھی نازل ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کر دی اور تمہارے ضعف کے پیش نظر یہ قانون جاری کر دیا کہ اگر مسلمان 100 آدمی ثابت قدم ہوں تو 200 کفار پر غالب آ سکیں گے۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ اپنے سے 2 گنی تعداد تک تو مسلمانوں ہی کے غالب رہنے کی توقع ہے، اس لیے پشت پھیرنا جائز نہیں۔ ہاں، فریق مخالف کی تعداد
2 گنی سے بھی زیادہ ہو جائے تو ایسی حالت میں میدان چھوڑ دینا جائز ہے۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جو شخص اکیلا 3 آدمیوں کے مقابلے سے بھاگا وہ بھاگا نہیں، ہاں جو 2 آدمیوں کے مقابلے سے بھاگا وہ بھاگنے والا ہے، یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اب یہی حکم قیامت تک باقی ہے۔ جمہور امت اور ائمہ اربعہ کے نزدیک حکم شرعی یہی ہے، جب تک فریق مخالف کی تعداد 2 گنی سے زائد نہ ہو اس وقت تک میدان جنگ سے بھاگنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ صحیحین میں بروایت حضرت ابو ہریرہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کاموں کو انسان کے لیے مہلک فرمایا، ان میں میدان جنگ سے بھاگنا بھی شمار فرمایا، اور غزوہ حنین کے واقعے میں صحابہ کرام کی ابتدائی پسپائی کو قرآن کریم نے شیطانی لغزش قرار دیا، جو اس کے گناہ عظیم ہونے کی دلیل ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ یہ شیطانی لغزش تھی۔ اور ترمذی اور ابو داؤد کی ایک روایت میں جو قصہ عبداللہ بن عمر کا منقول ہے کہ ایک مرتبہ جنگ سے بھاگ کر انہوں نے مدینے میں پناہ لی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اعتراف جرم کیا کہ ہم میدان جنگ سے بھاگنے والے مجرم ہو گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اظہار ناراضگی کے ان کو تسلی دی اور فرمایا بل انتم العقارون وانا، یعنی تم بھاگنے والے نہیں ہو بلکہ کمک حاصل کر کے دوبارہ حملہ کرنے والے ہو، اور میں تمہارے لیے کمک ہوں۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ ان لوگوں کا بھاگ کر مدینے میں پناہ لینا اس استثناء کے اندر داخل ہے جس میں کمک حاصل کرنے کے لیے میدان چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق تعالیٰ کے خوف اور ہیبت و عظمت کا جو مقام حاصل تھا، اس کی بنا پر وہ اس ظاہری پسپائی سے بھی گھبرائے اور اپنے آپ کو مجرم کی حیثیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تیسری آیت میں غزوہ بدر کے بقیہ واقعے کا بیان کرنے کے ساتھ مسلمانوں کو اس کی ہدایت کی گئی کہ غزوہ بدر کی معجزانہ فتح میں کثرت کے قلت سے اور قوت کے ضعف سے مغلوب ہو جانے کو اپنی سعی و عمل کا نتیجہ نہ سمجھو، بلکہ اس ذات پاک کی طرف دیکھو جس کی نصرت و امداد نے یہ نقشہ جنگ پلٹ دیا۔ واقعہ جو اس آیت میں بیان ہوا اس کی تفصیل ابن جریر اور بہقی وغیرہ نے عبداللہ بن عباس وغیرہ سے یہ نقل کی ہے کہ معرکہ بدر کے دن جب مکے کے 1000 جوانوں کا لشکر ٹیلے کے پیچھے سے میدان میں آیا تو مسلمانوں کی قلت و ضعف اور اپنی کثرت و قوت پر فخر کرتا ہوا متکبرانہ انداز سے سامنے آیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ، یہ تیرے جھٹلانے والے قریش فخر و تکبر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ نے جو فتح کا وعدہ مجھ سے فرمایا ہے اس کو جلد پورا فرما۔ تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ایک مٹھی خاک کی لے کر دشمن کے لشکر کی طرف پھینک دیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا، اور ابن ابی حاتم نے بروایت ابن زید نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مٹی اور کنکروں کی مٹھی بھری، ایک لشکر کے داہنے حصے پر، دوسری بائیں حصے پر، تیسری سامنے کی جانب پھینک دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس 1 یا 3 مٹھی بھر کنکریوں کو قدرت نے معجزانہ انداز میں اس طرح پھیلا دیا کہ مخالف لشکر کا کوئی آدمی باقی نہ رہا جس کی آنکھوں میں اور چہروں پر یہ دھول اور کنکریاں نہ پہنچی ہوں، جس کا اثر یہ ہوا کہ پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا۔ فرشتے الگ ان کے ساتھ شریک قتال تھے۔ بالآخر کچھ لوگ مخالف فریق قتل ہو گئے، کچھ گرفتار کر لیے گئے، باقی بھاگ گئے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔